الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ ہے، جنت کمانے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے اوپر روزے فرض ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسے رکھنا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اسے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ اچھا، شرعی عذر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آج لوگ شرعی عذر خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ شرعی عذر ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کافی دن پہلے کی بات ہے، یہ رمضان کا موقع تھا، مسجد میں تھا، تو میں نے پوچھا کہ اس نے مجھے پوچھا کہ حضرت گرمی تو بہت ہے۔ میں نے بولا ہاں گرمی تو ہے۔ تو میں نے پوچھا ان سے اتفاقاً کہ آپ روزہ سے ہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ شرعی عذر ہے، کچھ شرعی مسائل ہیں۔ میں نے پوچھا کیا شرعی عذر ہے، کیا شرعی مسائل ہے بھائی آپ کے ساتھ جو آپ ماہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ رہے، ہٹے کٹے دکھ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بولے کہ مجھے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی حضرت۔ میں نے بولا کہ یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتلایا؟ اگر کسی کو بھوک اور پیاس برداشت نہ ہو تو یہ شرعی عذر ہے اور وہ روزہ چھوڑ دے اس کی وجہ سے؟ بولا کہ نہیں میں جانتا ہوں۔ میں نے بولا کس نے بتایا، کس علماء نے بتایا، کس مفتی نے آپ کو یہ فتویٰ دیا کہ اگر بھوک اور پیاس برداشت نہ ہو تو روزہ چھوڑ دیں؟ تو میرے بھائیوں، میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ شرعی عذر نہیں ہے، یہ آپ کا عذر ہے، یہ آپ کی پریشانی ہے، یہ آپ کی دقت ہے کہ آپ ان مسائلوں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہر بہتر چیز جب انسان چاہتا ہے کہ بہتر ہو تو اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، تب کوئی چیز بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری بزنس آسمان چھوئے تو کیا وہ گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت بھی کمائیں، میری آخرت بھی اچھی ہو، اور ہم مشقت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے آپ کو رکھنے ہی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے تو وہ علماء کو کہیے، علماء سے رابطہ کیجئے، خود ڈیسائیڈ مت کیجئے کہ یہ شرعی عذر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، صرف خود سمجھ بیٹھے کہ یہ شرعی عذر ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے آپ کے اوپر فرض ہیں، اگر نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سخت عذاب میں گرفتار کرے گا اگر نہیں رکھیں گے تو۔ یہ بھوک لگتا ہے، پیاس لگتا ہے، میں جی
آفس میں گھنٹوں 12 گھنٹہ میں کام کرتا ہوں، یہاں رہتا ہوں، وہاں رہتا ہوں، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ماہ رمضان مبارک میں اپنی دکان کو بند کر دیجئے. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم روزہ رکھ کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتے تو بند کر دیجئے، مگر ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھیے. میرے بھائیوں، اگر کوئی ماہ رمضان مبارک کے ایک روزے چھوڑ دیتا ہے، ایک روزے، صرف 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، ایک روزے، ماہ رمضان مبارک کے اگر کوئی ایک روزہ صرف چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، پوری زندگی، چاہے اس کی زندگی 70 سالہ ہو، 80 سالہ ہو، 90 سالہ ہو یا 100 سالہ ہو، 100 سال آج تک کوئی جیتا نہیں، پھر بھی اگر وہ 100 سال بھی جی جائے اور ماہ رمضان مبارک کے ایک روزے کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں وہ 100 سال روزہ رکھے کنٹینیو، تو پھر بھی وہ ماہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ فضیلت ہے ماہ رمضان مبارک کے روزے کی. میرے بھائیوں، مت چھوڑیے روزہ. کون کہتا ہے کہ روزہ رکھو گے تو صحت کمزور ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا صحت کمزور، یقین مانیے نہیں ہوتا ہے. 11 مہینہ کھا رہے ہو، 5 ٹائم کھا رہے ہو، اور 1 مہینہ روزہ رکھنے میں صرف 1 ٹائم نہیں کھانا، اس میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. ایسا مت کیجیے میرے بھائی. ماہ رمضان مبارک کے روزے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، چاہے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، درود پاک پڑھے، صدقات و خیرات کرے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کا جزا، اس کا ثواب اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں. اللہ کریم فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو، اس نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے، اتنا ذکر کیا ہے، اتنا درود پاک پڑھا ہے. اللہ کریم یہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا جزا لکھ دو، اس کی نیکی لکھ دو اس کے نام اعمال میں. مگر ماہ رمضان المبارک کا روزہ جو شخص رکھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس کا جزا اسے خود دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اسی لیے اس کا جزا بھی میں ہی دوں گا. میرے بھائیو، مت چھوڑیے ماہ رمضان مبارک کے روزے، مت چھوڑیے. خبر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سال تھوڑا مسئلہ خراب ہے، صحت نہیں ہے یار، اگلے سال رکھ لیتا ہوں. اگلا سال چھوڑیے اگلے سال کو. کل روزہ رکھ پائیں نہ رکھ پائیں اس کی گارنٹی لے سکتے ہیں آپ؟ اگر لے سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. اگر نہیں لے سکتے ہیں تو یہ مت کہیے کہ اگلے سال رکھ لیں گے. ذرا سوچئے، ذرا اپنے آس پاس میں نظر دوڑائیے. کتنے لوگ تھے اگلے سال ماہ رمضان مبارک میں جو ہمارے اور آپ کے ساتھ روزہ افطار کیا، تراویح کی نمازیں پڑھی، عیدین کی نمازیں پڑھی. رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے 1 دن پہلے وہ دنیا سے گزر گئے. نظر دوڑائیں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے. آپ کے ریلیٹڈ میں کئی لوگ مل جائیں گے، آپ کے دوست احباب میں کئی لوگ مل جائیں گے. اگر نظر دوڑائیں گے تو ضروری ہے نظر دوڑانے کی، ضروری ہے سوچنے کی، ضروری ہے فکر کرنے کی. فکر کیجئے میرے بھائیوں. یہ موقع کل ملے نہ ملے، یہ موقع پرسوں ملے نہ ملے، اس کی گارنٹی نہیں ہے. ہم اس دنیا میں آرام کرنے نہیں آئے ہیں. یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، معاف کیجیے گا، جنت ہے. مومنوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے. ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، اوروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے. قید خانے میں اپنے مرضی، اپنے من مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. میرے بھائیوں سمجھ جائیے، وقت ہے، موقع ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس سنبھلنے کا. خود بھی ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھیے. ایسے ہوٹلز ہیں اس ماہ رمضان مبارک میں
جو پردہ لگا دیتے ہیں ہوٹل میں، پردہ لگا دیتے ہیں، لوگ اسے گھس گھس کے کھا رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے بھائی، آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے جو کالی رات میں، کالی پہاڑ میں اگر کوئی کالی چوٹی چلتی ہے تو وہ بھی اسے دیکھ لیتا ہے. میرا مولا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کا دوست آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، آپ کا ابو آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، مگر میرا مولا تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ پردے میں گھس کے ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں. اللہ کے واسطے یار ایسا مت کرو. زندگی بھر کھانا ہے اور مرنے کے بعد تو جنت کی نعمتیں کھانی ہیں جو ڈیمانڈ نہیں کرنا پڑے گا، زبان نہیں ہلانے پڑے گی، صرف سوچو گے آ جائے گا. تھوڑا سا مشقت کر لیجیے، تھوڑا سا، زیادہ مشقت نہیں ہے میرے بھائی، ایک ٹائم صرف نہیں کھانا ہے، تھوڑا سا مشقت کر لیجیے گا تو جنت کی نعمتیں ہم کھا سکیں گے، جنت میں جا سکیں گے، اللہ کریم کا کل قیامت میں دیدار کر سکیں گے. تھوڑا سا اگر ہم مشقت کر لیں، تھوڑا سا مشقت. میرے بھائیوں، اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھیے، اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیے. یہ کہہ کر مت ٹال دیجیے کہ کل روزہ رکھیں گے، پرسوں رکھیں گے، اگلے سال رکھیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ کہاں جی رہے ہیں آپ؟ کس غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ کل رکھ لیں گے، پرسوں رکھ لیں گے؟ کیا پتا کہ آج کا روزہ آپ نے نہیں رکھا اور نیت کیا کل ہم روزہ رکھیں گے، اگر بس دنیا میں نہ رہے تو اب باقی روزوں کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ روزہ بھی آج نہیں رکھا، آپ اس کا حساب دیں گے اللہ کو. میرے بھائیوں، مت چھوڑیے ماہ رمضان مبارک کے روزے، مت چھوڑیے. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو وہ الگ سی بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو مت چھوڑیے. اور یہ شرعی عذر آپ خود ڈیسائیڈ مت کیجئے گا کہ یہ شرعی عذر ہے اور یہ شرعی عذر نہیں ہے. کسی بہتر سنی عالم علماء سے رابطہ کیجئے گا اور انہیں آپ اپنی دقت، اپنی پریشانیاں بتلائیے گا. وہ جو آپ کو مسئلہ بتائیں گے، وہ جو آپ کو صلاح دیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے. میرے بھائیوں، وہ ہوٹل والے بھی یاد رکھیں اس ماہ مبارک میں اپنے ہوٹل میں پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے اس میں گھس گھس کر کھائیں اور اس کی دکان چلے، اس کی بزنس چلے. اگر وہ مسلمان ہے وہ ہوٹل والا اور ماہ رمضان مبارک میں صرف اس لیے پردہ لگا دیتا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ اس کے ہوٹل میں آ کر کھائیں اور اس کی بزنس چلے، تو یاد رکھنا کل قیامت میں اللہ کریم اس ہوٹل والے سے بھی پوچھے گا. ہاں، اس ہوٹل والے سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنے ہوٹل میں پردہ کیوں لگایا اور ایک جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو تم نے کیوں کھلایا چھپا کر. میرے بھائیوں، اگر آپ بھی اپنے ہوٹل میں ماہ رمضان میں پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ گھس کر کھا سکیں، تو اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. 2 روپیہ کم کمائیے، 4 روپیہ کم کمائیے، مگر حلال طریقے سے کمائیے، جائز طریقے سے کمائیے. 2 نمبری مت کیجیے. آپ لوگ موقع دیتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کا ہوٹل میں پردہ لگا کر، مت کیجیے ایسا. میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک ہمارے آپ کے بیچ آیا ہے. ہمارا آپ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، جتنا ہو سکے عبادات کریں. اور خاص کر کے اس ماہ مبارک کا جو خاص عمل ہے روزہ، جو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، وہ تو آپ رکھیے، بالکل مت چھوڑیے. جو بھی دقتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، تھوڑا سا سہ لیجیے. پھر مرنے کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو، ہم سب کو آرام کرنا ہی ہے. یہ دنیا جنت کمانے کے لیے آئی ہے. یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو جنت کمانے کا موقع دیتا ہے. کما لیجئے، سیل لگی ہوئی ہے. اگر آج نہیں کمائے تو کل موقع ملے یا نہ ملے سے گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. کما لیجئے آج جنت.
یہ ماہ مبارک آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اور آپ جنت کمائیں۔ میرے بھائیوں، مت چھوڑیے ماہ مبارک کے روزے، مت چھوڑیے۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسے منع کیجئے۔ اچھا، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خود تو روزہ رکھتے ہیں، خود روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے سرکل میں، ان کے جاننے والے میں کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کی ذمہ داری ہے، جو روزہ رکھتے ہیں اور ان کے جاننے والے میں کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کو آپ روزہ کی ترغیب کریں، انہیں کہیں کہ بھائی آپ روزہ رکھیے۔ ہاں، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اسے کہیں کہ روزہ رکھو۔ اگر نہیں کہیں گے، نہیں بولیں گے اسے روزہ رکھنے کے لیے، تو کل قیامت میں اللہ کریم ہم سے اور آپ سے پوچھے گا کہ تو نے خود تو روزہ رکھ لیا، تو نے خود تو میری عبادت کر لی، مگر تیرے دوست بھی تھے، تیرے بھائی بھی تھے، تو نے اسے کیوں نہیں کہا روزہ رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے؟ تو ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے جاننے والے میں، دوست احباب میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتے تو انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب کریں، اور خود بھی ماہ مبارک کے روزے رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی خوب برکت عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب کرے۔